نہایت ہی قلبی سکون کا یہ موقع ہے۔ عزیز و محافظ محمد احسان سلامت صاحب کا کل انشاءاللہ تعالیٰ نکاح ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض گزار ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر موڑ پر خوشیوں سے، نعمتوں سے اور سعادتوں سے سرفراز فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مقدر کی ہر خزاں کو رخصت کر کے وقت کی ہر بہار عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر بھر دین و دین کی خدمت اخلاص اور للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ فرمایا محبوب علیہ السلام ہم اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو چاہیے کہ اس پر خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے کہ انسان دکھ اور سکھ کے بیچ وقت گزارتا ہے۔ خوف اور امید کے درمیان اس کی سوچیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ کیونکہ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مہلت عطا فرمائی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہ وسوسوں سے اور بری سوچوں سے مبرہ وقت گزارے، ساری چیزیں اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر انسان کو کچھ تھوڑا سا خود بھی غور کرنا چاہیے، خود بھی توجہ کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ اب بڑی سادی سی اور بڑی عام سمجھنے والی بات ہے کہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ ہم پر مالک کا فضل کتنا ہے اور اس کی رحمت کتنی ہے۔ ان کو تلاش کرنا چاہیے۔ ہمارے صوفیاء جو ہمیں مراقبے بتاتے ہیں، ان میں ایک مراقبہ ہے کہ تصوف یہ کرتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، آنکھیں جھکاؤ اور تھوڑی دیر کے لیے غور کرو کہ آج تک جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس میں میری محنت کتنی ہے، خدا کا فضل سبحان اللہ، اس پر غور کرو۔ یہ جو چیز ہوتی ہے نا انسان کو سوچنا کہ یار میرے اوپر خدا کا فضل کتنا ہے، اللہ کا انعام کتنا ہے، اس کی کرم نوازیاں کتنی ہے، بندہ نوازیاں کتنی ہے۔ جیسے جیسے انسان کی توجہ اللہ کے فضل کی طرف جاتی رہتی ہے، اس کی رحمت کی طرف جاتی ہے، ویسے ویسے اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ باقی چونکہ ہم اس ماحول اور جس معاشرے میں وقت گزارتے ہیں اس میں دکھ ڈسکس کرنے کا مزاج ہے۔ اس سوسائٹی کے اندر لوگوں کے جیبوں میں پیسے کتنے ہیں یہ تو لوگ نہیں بتاتے، لیکن اگر کسی وقت کسی کو تکلیف پہنچ جائے اور اگر کسی وقت کسی غربت کا سامنا کرنا پڑے تو اس پر ساری دنیا شور ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ خوش کم رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی طبیعتوں میں فرحت تھوڑی رہتی ہے۔ انسان جیسے جیسے اللہ کے انعامات کو سوچتا جاتا ہے اس کا مزاج شکر والا بھی بنتا جاتا ہے اور اس کا دل بھی ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے۔ خوش رہنا شروع کر دیتا ہے۔ خوش رہنا بڑی سادی بات ہے، لیکن سمجھنے کے لیے بہت اعلیٰ ہے کہ حضرت سعدی شیرازی کے کچھ جوتے اٹھا کے لے گیا، ایک بندے نے بڑے شوق کا اظہار کیا اور بڑی درد کے ساتھ کہا ہو حضور بڑا افسوس ہوا آپ کے جوتے لے گیا، تو حضرت کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، کھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اور اپنے مزاج کی تازگی کے ساتھ فرمانے لگے چھوڑ یار، جوتے لے گیا تو پھر کیا ہوا، میرے پیر تو سلامت ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ جوتے اور عطا کرے گا، یہ کیا بات ہے، پھر کیا ہوا، اتنا گھبرا جانا، اتنا پریشان ہو جانا، اتنی ٹینشن میں اس کی ضرورت ہی کیا ہے، صرف اور صرف جوتے ہی رہ گیا نا، سارا کچھ موجود ہے، انشاءاللہ پیر ہے تو جوتے اور آ جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوش نہیں ہونا چاہتے، خوش نہیں رہنا چاہتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ساری زندگی اچھا بندہ بھی نہیں ملتا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ساری زندگی کو فرق نصیب ہی نہیں ہوتی،
یعنی جتنا مرضی زور لگا لو کہتے ہیں نہیں ہنسنا نہیں. تو اب آپ نے طے کر لیا ہے, آپ نے پروگرام بنا لیا ہے کہ کچھ ہونا ہی نہیں, تو اب ساری دنیا پہ زور لگائے تو بندے خوش نہیں ہوتے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ بظاہر انعامات کم ہیں, باقی لوگوں کے مقابلے میں بعض اوقات ان کے حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں, لیکن ان کی باتیں سن کے نا بڑے بڑے امیر لوگوں کا دل کرتا ہے یار اس سے رات کو پوچھوں کو لگے اتنا خوش کیسے رہتا ہے, اتنا خوش ہے. آپ کو ایک بات ہے سنو, آپ اندازہ کر لیجیے گا, آپ کسی بھی بندے کی خوبیاں ڈسکس کرنی شروع کریں, وہ کوئی بھی ہو, آپ کے گھر والا ہو, گھر کے باہر کا ہو, قبیلے کا ہو, قبیلے کے باہر کا ہو, آپ اس کی خوبیاں ڈسکس کریں. آپ کا بندہ بڑا اچھا ہے, بندہ بڑا پیارا ہے, اس کے اندر یہ صلاحیت ہے, بڑا نفیس ہے, بڑا شریف ہے, نمازی ہے, عبادت گزار ہے, معافی دینے والا ہے. آپ اس بندے کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو آپ ڈسکس کر کے دیکھیں, آپ کے دل میں نہ خود بخود اس بندے کے لیے محبت پیدا ہو. اور آپ نے کوئی آپ نے کرامت نہیں دیکھی, کوئی اس کے اندر خاص اعجاز نہیں دیکھا, وہی ساری چیزیں جو کسی بندے میں ہوتی ہیں وہی آپ نے ڈسکس کی. آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کی خوبیاں ڈسکس کریں, کسی بھی اپنے پیارے کی آپ وہ خوبیاں ڈسکس کریں, دل نہ مچلنا شروع کر دیتا ہے کہ یار جلدی سے ملاقات نہ کروں جا کے, میں اس سے بولا, کیونکہ وہ طبیعت بندے کی خوشی کی طرف مائل ہوتی ہے, وہ کہتا ہے ملوں ذرا جا کے. اور آپ خامیاں ڈسکس کریں, نکتہ چینی کریں, آپ خامیاں انسانوں میں ہوتی ہے, نکل آتی ہے, ڈھونڈنے سے کیا نہیں ملتا. بڑی خامی آپ ڈسکس کریں, آہستہ آہستہ آپ دور ہوتے جائیں. آپ جس جگہ سے بھی دور ہوئے, وہ کوئی بھی جگہ ہے, آپ غور کر کے دیکھ لیں, تلاش کر لینا, کوئی شخص ایسا ملا تھا جس نے کوئی بات غلط ڈسکس کی تھی, اس غلط بات نے دماغ میں جگہ پیدا کی. ہم اس بندے کو پکڑ نہیں سکے, وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا, قابو نہیں آ سکا, لیکن وہ تھوڑی دیر کی غلط جس میں سے ہمارا سارا ذوق لے گئی, ساری چیزیں جو تھی وہ دوسری طرف لے گئی. اپنی زندگی میں خوشیاں تلاش کریں, محبت کی بولی بولیں, پیار کی بات کریں. آپ اپنے مزاج کے اندر وہ چیز, دکھ تو رہتے ہیں ساتھ ہی, دکھ کو اٹھا جاتے ہیں تو ساتھ ہی رہتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ نبیوں کو ستایا جاتا ہے. حضور کی حیات مبارکہ کو آپ دیکھ لیں, سرکار کی جو زندگی ہے 13 سال مکہ شریف کی اور 10 سال مدینہ منورہ کی, کہیں کافروں کی سازشیں, کہیں منافقوں کی شرارتیں, کہیں بدر, کہیں احد, کہیں کچھ. لیکن حضرت حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے ماں. دکھ تو ساتھ رہیں گے, بندہ ہنسنا چھوڑ جائے. بندہ کیا ہر وقت جو ہے وہ مفت کی پریشانی وہ ٹٹول لے, وہ بھائی ساتھ ہی ساری چیزیں رہیں گی. لیکن جو لوگ ہنس کے وقت گزار جاتے ہیں, ذرا سونا گزار جاتے ہیں, جو ذرا خوش ہو کے ٹائم گزار لیتے ہیں, وہ ذرا تھوڑا سا نا سوکھا گزار لیتے ہیں. اور جن سے ملنے کے فوراً بعد بندے کو یہ محسوس ہو کہ بس 2-4 دن رہ گئے, ختم ہونے والا ذرا, تو وہ بندے بڑی تکلیف برپا. میں کئی سفر پہ جانے والا تھا, تیار تھا بالکل, تو ایک ہمارا سنگی ہے, اس کا جوتوں کا کارخانہ ہے, وہاں پہ بیٹھ گیا. تو آج کل ہمارے ماحول میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے سیاسی حالات لوگ ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی موضوع ملکی لیول کا ڈسکس ہوتا ہے, تو ٹائم گزر جاتا ہے, بندے فارغ بھی کافی ہیں. تو میں نے کہیں جانا تھا, وہ میرا دوست آ گیا, تو بیٹھتے مجھے کہنے لگا سنائیں پھر آج کل حالات کیسے ہیں. حالانکہ نہ میں سیاست دان ہوں, نہ مجھے سیاسی مسئلے آتے ہیں, نہ میں کوئی اتنا زیادہ ان رہتا ہوں چیزوں میں. لیکن اس کا خیال تھا کہ چلو ایک بات یہ کریں گے, پھر 2 دن وہ کرے گا, پھر 4-5 میں کروں گا, پھر 8-10 وہ کرے گا, اسی طرح جو ہوتا ہے نا. اس نے کہا تو تبصرہ کرتے ہیں, چلو ٹائم کو مجھے جلدی تھی. کہنے لگا پاکستان کے حالات پھر آج کل کیسے ہیں. میں کہا بالکل ٹھیک ہے. وہ پریشان ہو گیا, جی تھی سارے ہو گئے, بالکل پریشان ہو گیا, چوپی لگ گئی اس کو. کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے. میں کہا بالکل ٹھیک ہے. وہ کہنے لگا وہ کس طرح. تو میں نے کہا یار ہم نے تو جب سے شعوری آنکھ کھولی ہے اسی طرح کی حالات دیکھتے ہیں, کبھی کوئی ہیرو ہوتا ہے تو کبھی کوئی زیرو ہوتا ہے.
کبھی کو کہیں ہوتا ہے سبوں کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے ہیں۔ یہی دیکھا ہے ہم نے شروع سے، تو اس میں اتنی ٹینشن لینے والی کیا بات؟ ٹھیک ہے اسی طرح چلتا ہے سارا کچھ۔ 97 کی حکومت جب بدلی نا، 97 کی، تو میں کسی جگہ کھڑے ہو کے نا کسی دکان پہ اخبار پڑھ رہا تھا، تو ایک بابا ناشتہ بیچا کرتا تھا ریڈی پہ، وہ گزر رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ بابا جی پتہ جی رات دی حکومت بدل گئی، انہوں نے کہا جڑی مرضی حکومت آئے میں تے مزدوری کر کے کھانا ہے، یہ کام تہاڈا ساڈا نہیں، چل مینوں کام کرن دے، شامی بالا روٹی بھی دینی۔ کچھ لوگ تو مست ہیں، ان کو تو ان چیزوں سے غرض نہیں، پڑھے لکھے، آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں۔ آپ مایوسی کی باتیں ڈسکس کریں گے، مزاج میں مایوسی پیدا ہو جائے، طبیعت کو خوش رکھیں۔ آپ خیر کی باتیں ڈسکس کریں، ہنسنا سیکھ جائیں۔ آپ تجربہ کر لیں، 2-2.5 سال کا بچہ اپنے سامنے بٹھائیں، اسے کچھ نہیں پتا، لیکن اس بچے کے سامنے بیٹھ کے آپ ہنسے، وہ بھی ہنسے گا۔ یہ خوشی جو ہوتی ہے نا، خوشی کسی کو نہ بھی نہ شعور ہو تو خوشی خوشی بانٹ دیتی ہے۔ خوشی، امام غزالی نے لکھا ہے کہ بندہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہا، اعرابی، دیہاتی، سادہ آدمی، بدو، کندھے پہ رومال رکھا ہے، اور آتے ہی اس نے فٹافٹ ایک بات کی نبی کریم علیہ السلام سے،